پڑا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ تو میں تو اس حکم کی تکمیل کے لیے آیا تھا اور یہاں پہنچا ہوں، تو بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو آپ کی سعادت، تو میں تو آپ کی بارگاہ سے یوں خالی نہیں جانا۔ مدارک التنزیل میں لکھا ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے، فنودی من القبر انہ قد غفر لک، گنبد خضرا سے صدا آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اب ان کی بے چینی، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، اب وہ آتے اور پھر حضور کی ملاقات نہ ہوتی۔ حضرت بلال حبشی کا سفر ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رسول اللہ، جب وہ آئے شام سے تو اپنے چہرے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی مٹی پہ ملنے لگے۔ تو بہرحال وہ تو ایک بے چینی ہوتی ان کو، پھر وہ صحابہ کو ملتے کہ چلو انہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو حضرت انس چونکہ 10 سال خدمت کی اور خادم خاص تھے، تو لوگ خاص طور پہ ان کو ملتے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے، اور حضرت انس کا لوگ ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ پکڑ کے چومتے کہ تم نے ان ہاتھوں سے حضور کو چھوا ہے، حضور کے ہاتھوں کو تیرے ہاتھوں نے مس کیا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں، امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں پھر جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے پتا تھا لوگ میرا ہاتھ پکڑیں گے اور چومیں گے، تو میں اپنے ہاتھ کو تھوڑی خوشبو لگا لیتا تھا، چونکہ وہ میرے ہاتھ کو چومیں گے تو ان کو جو ہے وہ خوشبو آنی چاہیے، ان کو ایسا احساس ہونا چاہیے۔ تو آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ ملیں اس انداز سے کہ اگر بعض اوقات انسان پسینے میں لتھڑا ہوا ہے، کسی سفر سے آیا ہے، تو پھر بغلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح صبح آپ کسی نے دستک دیے دروازے پہ، ابھی آپ مسواک بھی نہیں کی ہے، تو آپ کسی سے لپٹ جاتے ہیں اور اس کو اذیت ہوتی ہے، اور اس طرح اذیتوں سے مجھے اور آپ کو بہت گزرنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور پھر جان پہ آ جاتی ہے۔ تو ہمارے دین نے لہسن کھا کے، پیاز کھا کے مسجد سے آنے سے روکا ہے۔ اتنی عذابی، اتنی تکلیف بھی کسی کو پہنچے، ہمارا دین یہ بھی گوارا نہیں کرتا، تو آپ کسی کے لیے سراپا ایذا بن جائیں، تکلیف کا ذریعہ بن جائے، تمہیں دیکھ کر کے کراہت آنے لگے، تمہاری ایذائیں یاد آنے لگے، تمہاری دی ہوئی تکلیفوں سے دم گھٹنے لگے، اور تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ایک لمبی کہانی جو تم نے اذیتوں کی رقم کی ہے وہ ساتھ جو ہے وہ یاد آنے لگے، تو بتائیے کہ اس سے بدترین شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس حوالے سے اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں، اصحاب کی زندگیاں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کس طرح دوسروں کے معاملات کا اور چیزوں کا خیال رکھا۔ صحابہ کی زندگیاں حضور کے حوالے سے اللہ نے خود آداب سکھایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعوت کی، صحابہ تشریف لائے، حاضر ہوئے حضور کے گھر۔ اب حضور کے گھر میں دعوت ہو تو پھر صحابہ تو پھر جس شوق سے آئے ہوں گے، اب گھر میں وسعت اور کشادگی اتنی نہیں تھی، تو تھوڑے تھوڑے لوگ آتے اور ان کو کھانا دیا جاتا، پھر وہ اٹھ کے چلے جاتے، پھر جو باہر منتظر ہوتے وہ آتے تو پھر ان کو کھانا دیا جاتا، پھر وہ چلے جاتے، تو اس طرح سے کچھ تھوڑے تھوڑے لوگ کر کے حضور کے حجرہ اصغر میں آتے اور وہ اپنا حصہ اٹھاتے اور چلے جاتے۔ اب کھانے کے لیے تو 10 منٹ یا 5 منٹ لگے، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں آنا ہوا تو کئیوں کا پھر اٹھنے کو جی نہیں چاہ، وہ وہاں بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے۔ حضور کا گھر ہے اور حضور نے بلایا ہے خود، تو کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کے وہ بیٹھ گئے اور بات کرنے لگے کہ جتنا وقت یہاں گزر جائے، اور باہر لوگ منتظر ہیں کہ یہ اٹھ کے باہر آئیں اور ہم اپنی باری پہ کھانا کھائیں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اشد حیاء من اظرافی خدرہا، کمواری عورت جو ہے وہ اپنے پردے میں ملبوس جتنی حیادار ہوتی ہے، اللہ کے محبوب اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔
تو حضور کے چہرے پہ تغیر پیدا ہوتے تھے، جو صحابہ فرماتے عرف نہ ہو ہم اس کو پہچان لیتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اور دوسرا جو باہر منتظر ہیں ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضور علیہ السلام کے اندر ایک کیفیت چل رہی ہے کہ یہ اٹھ نہیں رہے، میں ان کو کیسے کہوں کہ میرے گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ، چونکہ طبیعت حساس ہے، اور دوسرا وہ باہر منتظر ہیں اور ان کو اندر لانا ہے، یہ اٹھیں گے تو جائیں گے۔ تو جبریل وہی لے کر آ گئے اور اہل ایمان سے مخاطبت کی کہ اہل ایمان جب کھانا کھا چکو تو پھر باہر چلے جایا کرو، اللہ کا نبی حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتا اور انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ادب سکھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ نے پھر حضور کے آداب کی جس طرح رعایت کی، اللہ اکبر، وہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ پھر صحابہ کوشش کرتے تھے، اچھا اللہ کے محبوب کتنی حساسیت تھی کہ میں نے پچھلے جمعے غالباً عرض کیا تھا کہ حضور نے تشریف لے جانا ہوتا اور واپس جلدی آ جانا ہوتا تو اپنے نالین حجرے سے باہر چھوڑ کے جاتے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ حضور ابھی آ رہے ہیں، اور اگر حضور نے کچھ دیر گھر رکنا ہے، استراحت کرنی ہے، تو پھر نالین سمیت چلے جاتے کہ کوئی اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور میں نہیں آ رہا، یعنی اس کو اس انتظار کی تکلیف بھی نہ برداشت کرنی۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ اور صحابہ حضور سے ملنے آتے ہیں تو وہ آ کے دستک نہیں دیتے، وہ دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے۔ حضور خود آتے ہیں تو اپنی آرزو عرض کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی نوبت آ بھی جاتی ہے حضور علیہ السلام کو عرض کرنے کی تو امام بخاری ہی ادب المفرد میں روایت لائے ہیں، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ان کی زندگی، اور ایک دوسرے کے لیے ان کے جذبات اگر دیکھیے تو آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ اور تابعین کی زندگی اٹھائیے، ہمارے صوفیاء کے جو اخلاق ہیں، جو ان کا کردار ہے، وہ یہی تھا، انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتیں اور آسودگیاں پیدا کی۔ انہوں نے لوگوں کے جذبات کا اتنا لحاظ رکھا اور لوگوں کی دلجوئی کا اتنا لحاظ رکھا اور لوگوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مبالغے کی حد تک اہتمام کیا۔ تصوف میں ایک نام ہے حضرت حاتم اسم کا، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے تصوف میں۔ اسم عربی میں کہتے ہیں بہرے کو، جو کانوں سے سن نہ پاتا ہو، جو قرآن میں مجید آتا ہے نا سمم بکمن، تو اسم کہتے ہیں بہرے کو۔ تو حضرت حاتم کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہرے ہیں، لیکن حقیقت حال اس سے برعکس ہے، وہ بہرے نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ آپ کے پاس کوئی خاتون اپنا کوئی دکھڑا لے کر آئی تو بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو یہ تو ایک طبعی اور فطری عارضہ ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر ایسا ہو جائے اور برسر مجلس ہو جائے تو انسان سبکی محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، جبکہ یہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا عارضہ ہے، لیکن یہ ایک بہرحال انسان کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ تو وہ خاتون تھی، پھر تو حضرت کے سامنے جب بیٹھنے لگی تو ہوا خارج ہوگی، تو وہ شرمندگی سے پسینے میں شرابور ہو گئی کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس آئی ہوں اور یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ تو وہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی، اور جب وہ بات کرنے لگی تو حضرت نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچا بولنا۔ اس کو تاثر یہ دیا کہ میں اونچا سنتا ہوں، تو وہ اس کی جو شرمندگی تھی وہ ختم ہو گئی کہ میں خامخواہ شرمندہ ہو رہی تھی، حضرت تو اونچا سنتے ہیں اور بہرے ہیں۔ پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے، کہ اس کو اگر پتہ چل گیا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو تب شرمندگی ہو۔ یہ تھے ہمارے صوفیاء کے اخلاق۔ اب تو صوفی جبے سے بنتا ہے نا، اب تو صوفی لمبی پگڑی سے بنتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے تو صوفی بنتا ہے، دمال ڈالے تو صوفی بنتا ہے۔ آج تو صوفی اور پٹکا باندھنے سے بنتا ہے، رقص اور ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے سے صوفی بنتا ہے، لیکن حقیقی صوفی میں یہ نہیں ہوتا۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرود، فقر اریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین۔ تو رقص و سرود کا نام فقر نہیں ہے، فقر ان اوصاف حمیدہ کا نام ہے، اقدار عالیہ کا نام، اخلاق حسنہ کا نام ہے۔
یہ وہ خوبصورت صوفی ایک خوبصورت اور ایک صالح پاکیزہ بے زرع انسان ہوتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ گواہی دے سکیں کہ یار یہ بندہ، اس سے ہمیں کوئی کبھی تکلیف نہیں پہنچی۔ ورنہ ہم نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو لوگ زبان سے کہیں نہ کہیں تو ان کا دل کہتا ہے شکر ہے جان چھوٹی، خاص کم جہان پاک، اور ان کے لیے تعریف کے لفظ ہی نہیں مل رہے ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اور ساڑھے نال ویسے چنگائی سی، مطلب کیا کہ اس نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، صرف ہمیں چھوڑ گیا ہے، تم نظر نہیں آئے ہوگے، ساڑھے نال بس چنگائی سی، اس کا مطلب وہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ لیکن کاش کہ اچھی گواہیاں پیدا کریں اور اپنے آپ کو مؤثر اور فعال بنائیں، اور ہمارا وجود بے ضرر لوگوں کے لیے ہو۔ اللہ ہمیں صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل